السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج کا یہ ویڈیو ڈی ایل ایڈ انٹرنس ایگزام کے لیے ہے، جو کہ اردو کے لیے خاص ہے۔ اس کے اندر 100 سوالات آج بتائے جائیں گے، جس میں کچھ سوالات اردو قواعد سے ہوں گے اور کچھ اردو ادب سے ہوں گے، اور یہ دونوں امتحان کی تیاری کے لیے اہم ضروری ہے۔ اس لیے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل سے جڑ کر آنے والے امتحان کی مکمل طور پر تیاری بھی کریں۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیں، سوال نمبر 1 ہے، پرویز شاہدی کی وفات کس بیماری میں ہوئی؟ وفات یعنی انتقال، کس بیماری میں ہوئی؟ پہلے ایک مرض تنفس، ٹی بی، سرطان۔ مرض تنفس، مرض بولتے بیماری کو، تنفس یعنی سانس کی بیماری، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، مرض تنفس میں ہے نا ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2 ہے، تثلیث حیات کس کا مجموعہ ہے؟ اختر الایمان، پرویز شاہدی، ندا فاضلی، محمد جعفری یعنی علی سردار جعفری۔ جی، سوال نمبر 2 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی پرویز شاہدی۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، سوال نمبر 3 ہے، نظم بجلی کا کھمبا کس طرح کی نظم ہے؟ پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم، ان میں کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی آزاد نظم۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، سوال نمبر 4 ہے، ندا فاضلی کی شہرت کس طرح کے شاعر کی ہے؟ غزل گو، جدید نظم نگار، مرثیہ نگار، مثنوی نگار۔ غزل گو یعنی غزل کہنے والے، جدید نئے نظم لکھنے والے، نئے نظم کہنے والے، نئے لکھنے والے، مرثیہ نگار یعنی مرثیہ کہنے والے، اور مثنوی نگار یعنی جن کا کام مثنوی لکھنا اور پڑھنا ہوا کرتا ہے ان کو بولا جاتا ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی یعنی جدید نظم نگار۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5 ہے، فلمی صنعت میں ندا فاضلی کس حیثیت سے وابستہ تھے یعنی کس حیثیت سے جڑے ہوئے تھے؟ دیکھیں سوال نمبر 5 کا کیا جواب ہے۔ دیکھیے آپشن کیا ہے، ناول نگار، افسانہ نگار، نغمہ نگار، ان میں کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی نغمہ نگار۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6 ہے، کھڑا ڈنر کیا ہے؟ مزاحیہ نظم، مثنوی، غزل، رباعی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی مزاحیہ نظم جی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7 کیا ہے؟ سوال نمبر 7 ایک منٹ جی، اب دیکھیں سوال نمبر 7 ہے، سید محمد جعفری کا تعلق کس ملک سے ہے؟ ہندوستان، ایران، پاکستان، بنگلہ دیش۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی، کیا ہے؟ پاکستان۔ اس کے بعد دیکھیں، جس نظم میں کسی مرنے والے پر غم کا اظہار کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، غزل۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی مرثیہ جی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 9، کیا ہے سوال نمبر 9 دیکھیں، مرزا غالب کا لقب کیا تھا؟ مرزا نوشہ، مرزا انشا، مرزا فخرہ، ان میں کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے مرزا نوشہ۔ مرزا نوشہ ان کا لقب تھا، اور تخلص کیا تھا؟ پہلے اسد، بعد میں غالب تخلص کرنے لگے جی، یاد رکھنا ہے اسے۔ سوال نمبر 10 دیکھیں، کیا ہے؟ شامل نصاب نظم زیر عشق کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ مرثیہ، مثنوی، قصیدہ، مسدس۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی مثنوی جی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، ہمارے نصاب میں شامل نظم کون سا مضمون بھیم راؤ امبیڈکر سے متعلق ہے؟ عالمی حدت، ریا، ہندوستانی آئین کے معمار، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، آریہ بھٹ اور تریگنا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ دیکھیں سوال نمبر 12 کیا ہے؟ سوال نمبر 12 ہے، بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی؟ 1890، 1891، 1892، 1893۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی 1891۔
اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 13 ہے، کیا ہے 13؟ سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ امتیاز علی تاج، آغا حشر کشمیری، محمد مجیب، حبیب تنویر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی آغا حشر کشمیری۔ سوال نمبر 14 دیکھیں، سوال نمبر 14 ہے، آغا حشر کشمیری کا تعلق کس صنف سے یعنی کس قسم سے ہے؟ شاعری، ڈرامہ، افسانہ، تنقید۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی ڈرامہ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 15 ہے، سورج گرہن کیسا واقعہ ہے؟ سائنسی، مذہبی، جغرافیائی، تاریخی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی جغرافیائی۔ اس کے بعد دیکھیں چاند کس کا طواف کرتا ہے؟ زمین، سورج، مشتری، عطارد۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے کیا ہے؟ زمین۔ چاند کس کا طواف کرتا ہے؟ زمین کا طواف کرتا ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 17، کیا ہے سوال نمبر 17؟ سوال نمبر 17 ہے، ناول توبۃ النصوح کے مصنف کون ہے یعنی رائٹر کون ہے؟ نذیر احمد، شرر لکھنوی، ہادی رسوا، سرشار۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 18 ہے، نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ مسلمانوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی، غریبوں کی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 19 ہے، اردو میں خطوط کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ خطوط یہ خط کی جمع ہے، میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا غالب، داغ، دہلوی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی مرزا غالب جی۔ اس کا پورا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اس کے بعد دیکھیں غالب کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی، آگرہ، فیض آباد، لکھنؤ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی آگرہ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 21 ہے، عرفان صدیقی کا اصل نام کیا تھا؟ عرفان احمد صدیقی، غفران احمد صدیقی، عمران احمد صدیقی، فرقان احمد صدیقی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی عرفان احمد صدیقی جی۔ سوال نمبر 22 دیکھیں، سوال نمبر 22 ہے، ملازمت کے بعد عرفان صدیقی کہاں سکونت پذیر ہوئے یعنی کہاں رہنا سہنا شروع کر دیے؟ الہ آباد، لکھنؤ، مراد آباد، فرخ آباد۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی لکھنؤ۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا جی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 23 ہے، شامل نصاب دوہے کے شاعر کون ہیں؟ فراق گورکھپوری، اختر گورکھپوری، ظفر گورکھپوری، حسن گورکھپوری۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی ظفر گورکھپوری جی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 24 ہے، کیا ہے 24؟ سچائیہ ظفر گورکھپوری کا کیسا مجموعہ ہے؟ اخلاقی، بچوں کے لیے، مذہبی، سیاسی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی بچوں کے لیے۔ سچائیاں ایک ایسا مجموعہ ہے بچوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سلام مطلع شاعری بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر تھے؟ گیت، دوہے، غزل، مرثیہ۔ یہ بہت مشہور سوال ہے، اسے یاد رکھنا ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے یعنی گیت۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 26، اردو کس تہذیب کی زبان ہے؟ مشترکہ تہذیب، دکنی تہذیب، مغربی تہذیب، بنگلہ تہذیب۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے مشترکہ تہذیب۔ کس تہذیب کی زبان ہے؟ یہ مشترک ہے یعنی کئی زبانوں سے مل کر اردو ہے نا تہذیب بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب جس کی ضرورت پڑتی اردو اپنے قریب کر لیتی ہے، کبھی ہندی کو، کبھی انگریزی کو، کبھی فارسی کو، ٹھیک ہے۔ گوپی ناتھ کیا تھا؟ اخبار کا مدیر، شاعر، افسانہ نگار، معلم۔ معلم بولتے ہیں استاد کو۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی اخبار کا مدیر۔ اس کے بعد ہے واترک کے کنارے کس زبان کی کہانی ہے؟ آسامی، بنگلہ، گجراتی، ملیالم۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی گجراتی۔ اس کے بعد ہے کہ کرناٹک کی زبان کیا ہے؟ کنڑ، پنجابی، گجراتی، آسامی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی کنڑ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 30 کیا ہے؟
سوال نمبر 30 ہے، بنگلہ زبان کس صوبہ میں بولی جاتی ہے، یعنی کس اسٹیٹ میں بولی جاتی ہے؟ آسام، بنگال، اڑیسہ، پنجاب۔ دیکھیں یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی بنگال۔ بنگال میں بنگلہ زبان بولی جاتی ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 31۔ کیا ہے سوال نمبر 31؟ زمانہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ اردو قواعد سے سوال ہے۔ 2 3 4 6۔ زمانہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ زمانہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ جی محمد لفظ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، جس کا معنی ہو، جس کا معنی نہیں ہو، جس کا معنی آسان ہو، جس کا معنی مشکل ہو۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی۔ جس کا معنی نہ ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ محمل بولتے ہیں، اور جس کا معنی ہو اس کو بولتے ہیں موضوع۔ جی اس کے بعد ہے ذیل میں الف مقصورہ کس لفظ میں ہے؟ اگر، عام، آدمی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے۔ کیا ہو جائے گا؟ اگر میں کیا ہے؟ الف مقصورہ ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 34 کیا ہے؟ ذیل میں نون گننا والے الفاظ کی نشاندہی کیجیے۔ آنگن، آمدنی، فانی، رانی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی آنگن۔ نون غنہ ہے نا، نون کی آواز کہاں جا رہی ہے؟ ناک میں جا رہی ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ایک حرف کو دوبارہ پڑھنے کی علامت کا کیا نام ہے؟ تنوین، مد، تشدید، حرکات۔ تنوین کو 2 بار نہیں پڑھا جاتا، جیسے تنوین حمزہ دو زبان، حمزہ دو زین اور حمزہ دو پیش ان ہو گیا۔ مد ہو گیا، مد آپ کو ایسا والا ہو گیا، اور تشدید ہو گیا ایسے، ہے نا۔ اور حرکات زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ تو 2 بار جو پڑھا جاتا ہے وہ کس کو پڑھا جاتا ہے؟ تشدید کو پڑھا جاتا ہے۔ کس کو پڑھا جاتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے درجہ ذیل میں سابقہ والے لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ باغبان، پاندان، دکاندار، لا علم۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، لا علم۔ باغبان میں بان، پاندان میں دان، دکاندار میں دار، یہ سب کیا ہے؟ حرف لاحقہ کی مثال ہے، حرف سابقہ کی مثال ہے لا علم۔ جی ذیل میں یعنی درجہ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ نعمت، رحمت، شہر، قیامت۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی شہر ہو جائے گا۔ جی اس کے بعد دیکھیں، تازہ ہوا میں ہوا کیا ہے؟ موصوف، صفت، فعل، ضمیر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی موصوف۔ ٹھیک ہے، ہوا تازہ ہوگا یا غیر تازہ ہوگا، تو ہوا موصوف اور تازہ ہونا کیا کہلائے گا؟ صفت کہلائے گا۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے عبد کا ہم صوت لفظ کیا ہے؟ صوت کے معنی آتے ہیں آواز کے۔ جی عرب، عبد، عرض، عرض۔ عبد کا دیکھیے ہم صوت لفظ کیا ہے؟ یعنی ہم صوت بولتے ہیں جو حرف کے اعتبار سے تو دوسرے ہوں، الگ ہوں، لیکن بولنے کے آواز اعتبار سے، آواز کے اعتبار سے ایک جیسے لگ رہے ہوں۔ جیسے دیکھیں عبد، عبد دونوں میں کیا ہے؟ بولنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ حرف کا فرق ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 39 کا آپشن نمبر بی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں ذیل میں اسم اعلیٰ کی نشاندہی کیجیے۔ ندی، کتاب، چاقو، گھر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی چاقو۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 41 کیا ہے؟ سوال نمبر 41 ہے ان میں سے کون سی کتاب شبنم کمالی کی نہیں ہے؟ انوار عقیدت، گلدستہ عقیدت، ریاض عقیدت، فردوسی عقیدت۔ انوار عقیدت ان کی، ریاضی عقیدت بھی ان کی، اور فردوسی عقیدت بھی ان کی۔ بچ گیا گلدستہ عقیدت، تو یہ ان کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ کون سی کتاب شبنم کمالی کی نہیں ہے؟ تو گلدستہ عقیدت ان کی نہیں ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں
صاحب عقل و فہم کو کس کی ذات پر ناز ہے؟ خدا کی، رسول کی، امام کی، بزرگان دین کی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے، یعنی خدا کی ذات پر ناز ہے عقل و خرد والے انسان کو۔ جی، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ حسن رضا، احسن رضا، مصطفیٰ رضا، احمد رضا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی، یعنی مصطفیٰ رضا۔ سوال نمبر 44 دیکھیں، سوال نمبر 44 ہے، رقیہ بھابھی کے شوہر کیا تھے؟ وکیل، ڈاکٹر، سائنسداں، سیاستداں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی، یعنی سیاستداں۔ جی، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سہیل عظیم آبادی کا گھریلو ماحول کیسا تھا؟ زمیندارانہ، تاجرانہ، علم و ادب، مذہبی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی زمیندارانہ۔ اس کے بعد دیکھیں، ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا، یعنی شروعات کب ہوا؟ 1926، 1936، 1940، 1946 اور 1955۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، یعنی 1936 عیسوی۔ جی، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 47۔ کیا ہے سوال نمبر 47؟ افسانہ فرار کس نوعیت کا افسانہ ہے؟ رومانی، تاریخی، نفسیاتی، جاسوسی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی، یعنی نفسیاتی۔ جی، اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 48 کیا ہے؟ سوال نمبر 48 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ چار چہرے، انوکھی مسکراہٹ، اجنبی چہرے، چارہ گر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، یعنی انوکھی مسکراہٹ۔ جی، اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 49 کیا ہے؟ سوال نمبر 49 ہے، نفسیاتی زاویے کس طرح کا مجموعہ ہے؟ رومانی مضامین، تاریخی مضامین، نفسیاتی مضامین، ظریفانہ مضامین۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی نفسیاتی مضامین۔ سوال نمبر 50 دیکھیں، سوال نمبر 50 ہے، افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار کون ہیں؟ قمر جہاں، سہیل عظیم آبادی، نگار عظیم آبادی، جیلانی بانو۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی قمر جہاں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 51 کیا ہے؟ ابو حنیفہ کس طرح کا نام ہے؟ لقب، تخلص، خطاب، کنیت۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے کنیت، ہے نا، جس کے اندر نسبت ظاہر کرے، رشتہ داری کو ظاہر کرے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کنیت بولتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، ابو بکر روزانہ مدرسہ پڑھنے جاتا، اس جملہ میں ابو بکر کیا ہے؟ اس میں مفعول، مضاف، صفت، اس میں فاعل۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی، یعنی اس میں فاعل کیا ہو جائے گا؟ اس میں فاعل ہو جائے گا۔ جی، اس کے بعد دیکھیں، ذیل میں اس میں مصغر کون ہے؟ اس میں مصغر جس کے اندر چھوٹائی بیان کی جائے، کتاب، باغیچہ، ڈبہ، کرسی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، یعنی باغیچہ۔ یہ بہت مشہور سوال ہے، بار بار آیا کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 54 ہے، ذیل میں اس میں ظرف کون ہے؟ اسکول، کتاب، قلم، ٹوپی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی اسکول۔ اس میں ظرف مکان ہو جائے گا۔ ہاں، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 55، 2 دن بعد امتحان ہوگا، یہ زمانے کی کون سی قسم ہے؟ ماضی، مستقبل، حال، ماضی تمنائی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، یعنی مستقبل۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو بولتے ہیں، مستقبل آئندہ آنے والے زمانے کو بولتے ہیں، حال جس میں ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اس کو حال بولتے ہیں۔ ماضی تمنائی یعنی جس میں تمنا، کاش میرا کام یہ ہو جاتا ہے نا، اگر میں یہ کرتا، اس کو تمنا بولتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، ہسپتال کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ، صفت، اس میں ظرف، حاصل، مصدر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی اس میں ظرف۔ جی، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے وکیل کی جمع کیا ہوگی؟ وکالت، وکلا، موکل، متوکل۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، وکیل کی جمع ہو جائے گی آپ کو وکلا۔ بامانہ لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ، کلام، کلیم، کمال۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے، یعنی کلمہ۔ اس کے بعد ہے باطن کی ضد کیا ہوگی؟ باطن، ظاہر، باطنی، ظاہری۔
یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی ظاہر۔ باطن کے معنی پوشیدہ، ظاہر کے معنی ظاہر کرنا۔ جی اس کے بعد دیکھیں، ایک منٹ جی، اس کے بعد ادھر کیا ہے، اس کے بعد سوال نمبر 60 کیا ہے، کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں؟ حال ماضی مضارع مستقبل دونوں زمانے، معنی کیا، دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی مضارع۔ مضارع یعنی وہ ہوتا ہے یا ہوگا، ہوتا ہے یعنی ابھی، یا ہوگا یعنی آئندہ آنے والا زمانہ یعنی مستقبل میں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 61 کیا ہے، سوال نمبر 61 ہے، مکتوب شہباز میں بشریٰ کون تھی؟ مکتوب شہباز میں بشریٰ کون تھی؟ بیٹی، بیوی، ماں، بہن۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی بیٹی۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 62 کیا ہے، سوال نمبر 62 ہے، شہباز کا پورا نام کیا تھا؟ عبدالشکور، عبدالودود، محمد عبدالغفور، عبدالکریم۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی محمد عبدالغفور۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 63 کیا ہے، مہدی افادی اردو اور انگریزی کے علاوہ کس زبان میں مہارت رکھتے تھے؟ ہندی، عربی، فارسی، سنسکرت۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی فارسی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مقبول احمد صمدانی مہدی افادی کے کون تھے؟ دوست، بھائی، والد، چچا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی دوست۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 65 کیا ہے، سوال نمبر 65 ہے، فیاض رفعت کا تعلق کس شعبہ سے تھا؟ تدریس سے، آل انڈیا ریڈیو سے، صحافت سے، تنقید سے۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی آل انڈیا ریڈیو سے ان کا کیا تھا؟ تعلق تھا۔ سوال نمبر 66 دیکھیں، سوال نمبر 66 ہے، کسی خاص موضوع پر دو آدمی کی گفتگو کو کیا کہا جاتا ہے؟ مباحثہ، مناظرہ، انٹرویو، سوال و جواب۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی انٹرویو۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 67، چک بست کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ انڈیا گیٹ، ہم نوجواں ہیں، مناظر فطرت یا مناظر قدرت۔ بات برابر، کہیں مناظر فطرت لکھا ہوگا، کہیں مناظر قدرت لکھا ہوگا، تو ہمیں رائٹ آنسر اس کا کیا جواب دینا؟ چک بست دے دینا ہے، کھرا ڈنر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی مناظر فطرت یا مناظر قدرت۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 68 کیا ہے، سوال نمبر 68 ہے، دہرادون کس صوبے کا صدر مقام ہے؟ کس اسٹیٹ کا صدر مقام ہے؟ اتر پردیش، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، ہریانہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی، کیا ہو جائے گا؟ اتراکھنڈ، ہے نا، کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی یعنی اتراکھنڈ۔ جگناتھ آزاد کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ مناظر قدرت، انڈیا گیٹ، ہم نوجواں ہیں، پرویز شاہدی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی انڈیا گیٹ ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 70 کیا ہے، سوال نمبر 70 ہو جائے گا آپ کو، جگناتھ آزاد تقسیم ملک کے بعد دہلی کب آئے؟ 1947، 1948، 1949، 1950۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی 1947 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں قمر جہاں نے افسانہ نگاری کب سے شروع کیا؟ 1964، 1965، 1966، 1967۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی 1966 عیسوی۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 72 کیا ہے، سوال نمبر 72 ہے آپ کو، آشیانہ کس کی تخلیق ہے یعنی کن کی لکھی ہوئی ہے؟ قمر جہاں، نگار عظیم، سید محمد محسن، شکیل اختر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی نگار عظیم۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 73 کیا ہے، سوال نمبر 73 ہو جائے گا آپ کو، سراج اور رفانہ کس افسانے کے کردار ہیں؟ آشیانہ، فرار، بھابی جان، کٹی ہوئی شاخ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی آشیانہ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 74 کیا ہے، سوال نمبر 74 ہے، دھان کی کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے کون سی گیس بنتی ہے؟ میتھین گیس، آب خرا، کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی میتھین گیس۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 75 کیا ہے،
سوال نمبر 75 ہے بال وگیان کانگریس ہندوستان کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ پونا، شملہ، دیماپور، وشاکھاپٹنم۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی دیماپور میں منعقد ہوا۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 76 ہے اردو نثر میں سادہ نثر نویسی کو کس نے رواج دیا؟ سر سید، شبلی، حالی، نذیر احمد۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی سر سید احمد خان ہے۔ اس کے بعد دیکھیں حیات جاوید کے مصنف کون ہے یعنی اس کے رائٹر کون ہیں؟ شبلی نعمانی، حالی، نذیر احمد، محمد حسین آزاد۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی حالی۔ جی اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے سر سید کہاں مدفون ہوئے یعنی کہاں دفن کیے گئے؟ دہلی، علی گڑھ، لکھنؤ، حیدرآباد۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں یہ دفن کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں ڈاکٹر عبد المغنی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ پٹنہ، گھر پر، بنارس، جہان آباد۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی گھر پر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 80 کیا ہے؟ سوال نمبر 80 ہے نصاب میں شامل ادب کی پہچان کیا ہے؟ افسانہ، نظم، مضمون، انشائیہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی کیا ہو جائے گا؟ مضمون۔ کیا ہے؟ مضمون۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 81 دیکھیں کیا ہے سوال نمبر 81؟ سوال نمبر 81 ہے پانی پھرنا سے کیا مراد ہے؟ امید ختم ہونا، امید ہونا، پانی ختم ہونا، پانی بھرنا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی امید ختم ہونا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 82 کیا ہے؟ جملہ مکمل کیجیے میں قرآن پڑھتا خالی جگہ ہوں، ہے، ہو، ہے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں کیا ہے؟ وہ جا رہا ہے کون سے گاہ ہے؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی واحد غائب۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 84 کیا ہے؟ سوال نمبر 84 ہے سابقہ تلاش کیجیے، خیرت مند، دانش مند، شفا خانہ، ذی شعور۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی یعنی ذی شعور۔ کیا ہو جائے گا؟ ایک منٹ، ذی شعور اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 84 کا۔ ٹھیک ہے، خیرت مند، دانش مند، شفا خانہ یہ سب آپ کو کس کی مثال ہو جائے گی؟ حرف لاحقہ کی مثال ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے حمد کا مترادف کیا ہوگا؟ ثنا، نعت، عقیدت، بندگی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی ثنا۔ مترادف بولتے ہیں جس کے لفظ الگ الگ ہو، معنی مطلب کیا ہو؟ ایک ہو۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل میں اس میں نکرہ کون ہے؟ پٹنہ، گیا، مظفر پور، شہر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی یعنی شہر آپ کو اس میں نکرہ کی مثال ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے گھر جاؤ کون سا جملہ ہے؟ امریہ، ندائیہ، فجائیہ، سوالیہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی امریہ یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ گھر جاؤ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر کیا ہے؟ 88 کیا ہے؟ دیکھیں کاشف کھیل رہا ہے، اس جملہ میں کاشف کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول، فعل ناقص۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی فاعل۔ کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر؟ کاشف کھیل رہا، کھیلنے والا کون ہے؟ کاشف ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 89 کیا ہے؟ سوال نمبر 89 ہے ماضی ناتمام کی مثال کون ہے؟ وہ آیا ہوگا، وہ آتے تھے، وہ آیا تھا، وہ آ چکا ہے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی وہ آتے تھے ماضی ناتمام کی مثال ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 90 ہے درجہ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ رحمت، صحت، جہنم، جنت۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی جہنم کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے اردو کی پہلی مثنوی کا نام بتائیے۔ سیر البیان، زہر عشق، فریب عشق، قدم راؤ، پدم راؤ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی یعنی قدم راؤ، پدم راؤ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 92 کیا ہے؟
سوال نمبر 92 بقولی کا محبوب کون تھا؟ تاج الملوک، زین الملوک، عین الملوک، نذیر الملوک۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی تاج الملوک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 93 کیا ہے؟ سوال نمبر 93 ہے نسیم کی مشہور مثنوی کا نام کیا ہے؟ اسرار البیان، گلزار نسیم، سوز عشق، زہر عشق۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی گلزار نسیم۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 94 کیا ہے؟ مصحفی کا پورا نام کیا تھا؟ آصف ہمدانی، غلام ہمدانی، فائز ہمدانی، ثاقب ہمدانی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی غلام ہمدانی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 95 کیا ہے؟ سوال نمبر 95 ہے شامل نصاب مثنوی جذبہ عشق کے شاعر کون تھے؟ مصحفی، جرأت، ناسخ، آتش۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی یعنی مصحفی۔ کیا ہو جائے گا؟ مصحفی۔ جی اس کے بعد دیکھیں مبارک عظیم آبادی اردو کے ساتھ کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ عربی، ہندی، فارسی، انگریزی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی فارسی میں یہ اردو کے علاوہ شاعری کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں اردو شاعری میں مبارک کے استاد کون تھے؟ مومن، داغ دہلوی، آتش، راسخ، عظیم آبادی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی داغ دہلوی۔ جی اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے احمد فراز بنیادی طور پر کس مزاج کے شاعر تھے؟ رومانی، عرفانی، حقیقت پسند، اشتراکی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی رومانی مزاج کے شاعر تھے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 99 کیا ہے؟ حسن نعیم کا سلسلہ نسب کس صحابی تک پہنچتا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ تک ان کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 100 جو کہ اخیر ہے کیا ہے؟ نصاب میں شامل حسن نعیم کی پہلی غزل کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ 5، 6، 7، 8۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی 5 اشعار پر کیا ہے؟ مشتمل ہے۔ دیکھیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر کریں۔ ہم آپ کی مکمل تیاری کے لیے روزانہ اسی طریقے سے ایک ویڈیو لاتے رہا کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔